کراچی ویسے تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور پورٹ سٹی ہے۔ یہ شہر طویل ساحلی پٹی سے منسلک ہے، لیکن کراچی کے متعدد علاقوں میں باسی بوند بوند پانی کو ترستے ہیں۔ 2.5 کروڑ سے زائد آبادی والے اس شہر میں پانی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں 50% تک کا فرق ہے۔ گویا کہ جتنا پانی چاہیے اس سے صرف آدھا پانی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ شہر ہے جو کہ سندھ کے خزانے میں 95% اور پاکستان کے خزانے میں 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے آدھے شہر کے بعد۔ شہری اپنے حصے کا پانی ہائیڈرنٹس اور ٹینکر مافیا سے خریدنے پہ مجبور ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے پانی کی یہ مصنوعی قحط سالی قدرتی نہیں بلکہ کرپشن کا شاخسانہ ہے۔ وہی کرپشن جو پورے سندھ کے خزانے کو کھا رہی ہے، کراچی کا پانی بھی کھا جاتی ہے۔ تاہم اب کراچی ہائیڈرنٹ مافیا، جو واٹر ہائیڈرنٹ مافیا ہے، یہ کراچی کی ایک اور مافیا ہے۔ اس کے خلاف پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، آثار ہیں، ایک کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ صرف 35 غیر قانونی ہائیڈرنٹ منہدم ہوئے ہیں، مگر یہ واٹر مافیا بلبلا اٹھی ہے اور اطلاعات کے مطابق کوئی 150 سے زائد اس وقت کراچی میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کام کر رہے ہیں۔ دراصل اس میٹروپولیٹن سٹی کو ملنے والے پانی کا آخری بڑا منصوبہ K3 پروجیکٹ تھا، جس کے بعد گزشتہ 15 سال سے شہر میں ہائیڈرنٹ مافیا کا راج ہے، جو کراچی والوں کے حصے کا پانی انہی کو بیچ کر اربوں روپے کا دھندا کرتی ہے۔ یہ مافیا ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، کن علاقوں میں کتنے ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا نیوز کے کراچی میں بیورو چیف ممتاز سینئر صحافی طلحہ ہاشمی کی ایک خصوصی رپورٹ۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میئر کراچی۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، اچھی کیمپین ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ واٹر ہائیڈرنٹ مافیا کے خلاف ایک مؤثر کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کا ایک اور اینگل ہے جہاں پر یہ واٹر ہائیڈرنٹ مافیا ان انلیگل ہائیڈرنٹس سے پانی سپلائی کرتی تھی، جہاں سے پہنچاتی تھی، وہاں پر تو اب پانی نہیں جا پائے گا، تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے یا اب ان کے نلکوں میں پانی آیا کرے گا؟ دیکھیے کامران صاحب، جو چیز ہو قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب کراچی شہر میں لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اور لیگل ہائیڈرنٹس ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ ہم ان لیگل ہائیڈرنٹس کے اوپر بھی میٹرنگ سسٹم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ ایگزیکٹلی ہم کو پتا ہو کہ وہ ہائیڈرنٹس کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہائیڈرنٹ سے ٹینکر نکلتا ہے اس کا ہم نے ایک RFID اسٹیکر لگا دیا تاکہ سڑک پر بھی چیک کیا جا سکے کہ صرف وہی ٹینکر پانی سپلائی کر رہا ہے جو کہ آفیشلی الاؤڈ ہے۔ تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں لیگل اور انلیگل چیز کے اندر، اور جو چیز انلیگل ہوگی اس کا فائدہ نہ کراچی والوں کو ہے نہ واٹر بورڈ کے ادارے کو ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دقت کامران صاحب ہمیں یہ ہوتی ہے کہ جو مافیا ہے وہ ہے تگڑی، اس کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، وہ با اثر بھی ہیں، وہ اپنا اثر استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار میرے خلاف خبر چلائیں گے، کبھی کبھار دوسرے لوگوں کے خلاف خبر چلائیں گے، کبھی کبھار وہ فائرنگ وغیرہ کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑے اور انشاءاللہ ہم فیس کریں گے، اور ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ انلیگل ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی ہوگی تو جو پانی چوری ہو رہا ہے نا، وہ پانی چوری نہیں ہو پائے گا، اور جب پانی چوری نہیں ہوگا تو لوگ اپنی لائنوں کے اندر ان کو پانی مل پائے گا جیسے ماضی میں ان کو کیا اس کا مطلب یہ ہے مرتضیٰ صاحب، یہ فرمائیے گا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہری علاقے کراچی کے جو اپنا پورا ٹیکس دیتے ہیں، جو فیڈرل ٹیکس دیتے ہیں، پروونشل ٹیکس دیتے ہیں، کنٹونمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں، گویا DHA، جو کہ آدھے DHA کے اندر 3/4 DHA میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ کی اس کیمپین کے بعد DHA جیسے علاقوں کے اندر پانی آنے لگے گا، نلکوں میں پانی آئے گا؟ دیکھیں ٹارگٹ پرائیورٹی تو کامران صاحب یہ ہے کہ پانی ملنا چاہیے، لوگوں کا رائٹ ہے، اور جب ان کو پانی ملے تو ان کو کورسپونڈنگ ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ واٹر بورڈ کا بل پے کریں۔ جو آپ نے بات کی کہ لوگ اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، میں بڑے معذرت کے ساتھ آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں واٹر بورڈ کی کوتاہیاں ہیں میں ان کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا ان کی غلطیوں کو، لیکن کہیں کہیں ہم بھی قصوروار ہیں کامران صاحب۔ واٹر بورڈ کے کراچی کے ادارے ہیں جنہوں نے 55 ارب روپے کی لائبلٹی آج بھی پے نہیں کی ہے۔ اگر آپ کراچی کے ایک عام آدمی سے آگے پوچھیں گے، اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو کراچی شہر سے واٹر اور سیوریج کی جو فی ہے یا ٹیکسز ہیں وہ پے کرتے ہیں، تو وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ جو ٹوٹل ریکوری ہماری مہینے میں ہوتی ہے واٹر بورڈ کی، وہ تقریباً کوئی 1 ارب 20 کروڑ روپے ہے، اور اس میں میجورٹی اماؤنٹ ہمیں بلک جو کنزیومرز ہیں ان سے ملتا ہے۔
عام آدمی ہمیں ٹیکس نہیں پے کر رہا. یہ تو بڑی یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے مرتضی وہاب صاحب. 1 ارب 20 کروڑ روپے 2.5 کروڑ کے شہر میں سے پانی کی بلنگ میں وصول ہوتے ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں اس قسم کا ہو نہیں سکتا. گویا پورے شہر کو آپ مفت پانی کیسے دے سکتے؟ تو یہ بتائیے کہ کچھ بلنگ ہو, کچھ لوگ دینا شروع کرے, کچھ نظام بنے. ظاہر ہے کہ کلیدی چیزیں اس کے لیے کیا کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا. مفت کا پانی تو نہیں بانٹا جا سکتا. دیکھیں, ایک تو بلنگ کا ہم ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری جگہیں جہاں پر بل دیا جاتا ہے لیکن اس کی ریکوری نہیں ہوتی. بہت ساری جگہیں جہاں پر بل ڈیلیوری نہیں کیا جاتا. ہمارے شہر میں کامران صاحب, یو ول بی سرپرائز ٹو نو, دنیا بھر میں سیوریج کی فی لی جاتی ہے. ہمارے شہر میں آج تک سیوریج کے حوالے سے کسی نے کوئی فی لینے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے آج ہم ان تمام پرابلمز کا شکار ہیں. تو میں کراچی والوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ بل ان کے ڈور سٹیپس تک پہنچے گا. میں ان سے یہ چاہوں گا کہ اس بل کو وہ پے کریں, اور ان ریٹرن وہ کراچی کی انتظامیہ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو پانی ان کے نلکوں میں ملے گا, ان کی لائنوں میں ملے گا. اگر ہم کراچی کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو کراچی کا ہر ادارہ, چاہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو, چاہے وہ KDA ہو, چاہے وہ KMC ہو, چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو, ہم تمام اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہمیں ادا کرنی ہوگی, تاکہ وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کریں, اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کے بعد وہ پرفارم کریں کہ گلی محلے بھی ہمارے صاف ہوں, گلی محلے ہمارے بنے بھی, ہماری پبلک سپیسز ویل مینٹینڈ ہو, ہماری سیوریج کی لائن بھی ٹھیک ہو, ہماری پانی کی لائن بھی ٹھیک ہو. بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں اتنی مایوسی پھیلائی گئی ہے اور جو اتنی متضاد بیانیہ, اتنی نیگیٹو پالیٹکس اس شہر میں کی گئی کہ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا. میں لوگوں کو ان کا تعاون چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ تمام چیزیں کرنے کی انتظامیہ کوشش کر رہی ہے تو یقین جانے پبلک سپورٹ کے بغیر نہ کامران خان کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ مرتضی وہاب کامیاب ہو سکتے ہیں. پبلک کی سپورٹ ہر اچھے فیصلے کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب. میئر کراچی ہمارے ساتھ تھے. مرتضی وہاب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شہریوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ناممکن ہے کہ 2.5 کروڑ کا شہر ہو اور صرف 1 ارب روپے پانی کی بلنگ میں کلیکٹ ہوتے ہوں. یقینی طور پہ یہ ناممکن ہے. اس کے ساتھ ہی ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس قسم کی کیمپین ہو رہی ہے جو میں نے نہیں دیکھی, واٹر ہائیڈرنٹ مافیا کے خلاف, ٹینکر مافیا کے خلاف. اور اس وقت جو واٹر بورڈ ہے سندھ کا, کراچی کا واٹر بورڈ, اس کی لیڈرشپ بھی مستحکم ہے, اچھا کام کر رہی ہے, بہتر طریقے سے اور بڑی محنت سے کام کر رہی ہے. شہریوں کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے, بل ادا کرنا چاہیے. دوسری جانب وقفے کے بعد ہم آئیں گے پاکستان کا ناسور ٹیکس چوری کا نظام, اس میں اصلاحات تجویز کی تھی جانے والی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک کمیشن بنایا تھا, اس کی ایک سجیشن پہ بھی, ایک ایڈوائس پہ بھی, ایک سفارش پہ بھی عمل نہیں کیا. اس کو کسی ربش کین میں پھینک دیا, کمیشن کو ختم کر کے روانہ ہو گئے. اس مذاق پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں شفاف کام کرنے والوں اور اپنے ٹیکسز پورے ادا کرنے والوں کی دعا ہے, خواہش ہے, تمنا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریفارمز آئیں, ٹیکس کے نظام میں اصلاحات آئیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ نظام تشکیل دیا جا سکے جو کرپشن سے پاک ہو. ہم ٹیکس وصولی میں اضافہ کر سکیں, ٹیکس میں وسعت ہو سکے اور FBR مؤثر ادارہ بنے. یہ نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کی دعا خواہش ہے بلکہ عالمی ادارے, خاص طور پہ IMF کی سب سے پہلا مطالبہ بھی یہ ہے. پاکستان کی بہتری کا کام ہے, پاکستان کی معاشی بقا کا کام ہے, مگر مطالبہ IMF کا ہے. شہباز شریف کی اتحادی حکومت نے بھی ٹیکس نظام میں اصلاحات کی ابتدا کی تھی اور کم از کم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں, مگر وہ ایک مذاق ثابت ہوا کیونکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیکس اصلاحات کے ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن میں بتایا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ کمیشن کی تجاویز کی سب سامنے لائی جائیں گی, اس کی روشنی میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے گا, اس پہ عمل کیا جائے گا, غیر دستاویزی معیشت کے ہجوم کو کم کیا جائے گا, FBR کو مزید فعال اور خود مختار بنایا جائے گا. مگر حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس کمیشن کی جب رپورٹ سامنے آ گئی, اس میں تجاویز سامنے آ گئی, جب اس پہ عمل کرنے کا وقت آیا تو جاتے جاتے یکدم کمیشن کو فارغ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی تمام سفارشات, تجاویز یہ کسی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی اور پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کے نام پر ایک بڑا مذاق کیا گیا. کمیشن کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ رجسٹرڈ
NTN نمبرز ہیں لیکن صرف 36 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، گویا FBR 40 لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے قاصر ہے۔ کمیشن کی تجاویز کے برخلاف آج بھی ملک میں 30 لاکھ کے قریب دکانداروں پر ٹیکس کی کوئی قطغن نہیں، جبکہ حیران کن طور پہ پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں براہ راست 25% رکھنے والا شعبہ زراعت بھی ٹیکس سے فارغ ہے۔ صرف 1% یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، گویا ٹیکس چوروں کے وارے نیارے ہیں۔ پاکستان ٹیکس چوروں کی جنت ہے، جبکہ حکومت کے حامی اور مخالف سبھی ماہرین حکومت اور FBR کو مشورے دیتے رہتے ہیں، مسلسل دیتے نہیں تھکتے کہ یہ کریں، مگر شہباز حکومت پر بھی کوئی کان پر کوئی جو نہ رینگی، اور اس کے جو افلاطونی وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار، وہ یہ تمام باتیں سنی انسنی کرتے رہے۔ ٹیکس دینے والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اسی ہر سکسیسو حکومت نے پاکستان میں مرے کو مارا ہے۔ ٹیکس ادا پورا کرنے کے لیے تنخواہ دار طبقے کو ہی اس کا گلا گھونٹا گیا ہے، اسی پر نئے اور اضافی ٹیکس تھوپے گئے ہیں۔ اسی کمیشن نے، اس اصلاحاتی کمیشن نے اپنی موری رپورٹ پہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے اضافی بوجھ سے نجات دلانے کے لیے کئی بہت امپورٹنٹ تجاویز دی تھیں، جسے ردی کی ٹوکری کی نثر کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ابھی اس کے لیے ہمارے پاس سیاسی سپورٹ نہیں ہے۔ پاکستان کا تنخواہ دار انکم ٹیکس مد میں سالانہ 264 ارب روپے ادا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ایکسپورٹرز نے 74 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا۔ ان کی آمدن اس دوران 74 ارب ڈالر رہی، اور کمیشن کو FBR کی جانب سے بھی ایک جانب یہ کوئی کیفیت دیکھی، اور دوسری جانب کمیشن کو FBR کی جانب سے بھی کوئی کوآپریشن نہیں ملا، نہ ملنا تھا۔ متعدد موقع پر FBR نے کمیشن کو ریکارڈ اور اس کے حوالے سے متعدد ڈیٹا بھی فراہم نہیں کیا۔ اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے صرف 36 لاکھ ٹیکس فائلر ہے، اور ان میں سے بھی 10 لاکھ افراد اپنا صفر انکم ظاہر کرتے ہیں، گویا پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 1% انکم ٹیکس فائلر ہے۔ انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو آج بھی ایک اندازے کے مطابق 8% ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ 9% ہے، ماہرین کہتے ہیں یہ 8.5% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 17، نیپال جیسے چھوٹے ملک کا 18% ہے۔ اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس جو یہ کمیشن بنایا گیا تھا، ریفارمز اینڈ ریسورسز موبلائزیشن کمیشن ٹیکس اصلاحات کے لیے، اس کے رکن پاکستان کے بہت ہی سینئر ماہر، ٹیکس امور کے ماہر جناب آصف ہارون بھی تھے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب، بڑی محنت سے آپ لوگوں نے کام کیا، بہت اس کی بہت سجیشنز دیں، بہت ساری اس کی سفارشات ترتیب دی گئی۔ اینڈ میں کیا آپ کی کمیونیکیشن ہوئی حکومت کے ساتھ اور اس حوالے سے، اور کچھ ٹو اینڈ فرو ہوا، کوئی ڈسکشن ہوا، کوئی اس پہ عمل درآمد کا کوئی روڈ میپ بنا؟ جی تھینک یو کامران صاحب۔ بیسیکلی ہم نے کمیشن کے کام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک پہلا حصہ تھا جو انٹرم رپورٹ ہم نے سبمٹ کی تھی، جس میں ایکچولی بجٹ تجاویز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو بجٹ آ رہا تھا جون میں، تو اس سے پہلے ہم نے مئی کے اندر ایک انٹرم رپورٹ سبمٹ کی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ جو بجٹ لے کے آ رہی ہے اس میں ایسے ریونیو میجرز لے کے آئیں جس سے ایکسپینشن آف ٹیکس بیس ہو، اور آلریڈی جو ٹیکس طبقہ ہے اس پہ کم سے کم بڑھ گویا کہ یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ مزید ریفارمز کی جا سکتی ہیں اور اس کو اسی بجٹ میں آپ سمو دیں۔ بالکل، کچھ وہ چیزیں تھیں جو امیجیٹلی بجٹ میں تجاویز میں لائی جا سکتی تھیں، مگر جو ہماری فائنل رپورٹ ہم نے جو سبمٹ کرنی تھی وہ اگست کے اینڈ میں ہم نے ایک ہمارا ارادہ تھا کہ وہ کرنے کا، اور اس پہ بے تحاشا کام مختلف سب کمیٹیز نے کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ وی ور ان دی پروسیس آف فائنلائزیشن آف دی رپورٹ سو دیٹ وی کین سبمٹ ٹو دی گورنمنٹ۔ اس جو فائنل رپورٹ ہے دیٹ از ویری ویری کمپریہنسو، بیکاز دیٹ کورز مینی ڈفرنٹ ایریاز، یا ریونیو سے زیادہ جو پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں جو پرابلمز ہیں، کہ پالیسیز تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں فقدان ہے، کہ ریٹیلر ٹیکس نہیں دے رہا، یہ نہیں دے رہا، بٹ کیسے ہوگا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مطلب بات کرنا تو بہت آسان ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دیں، دکاندار پہ ٹیکس لگا دیں، مگر وہ کیسے، آپ نے کہہ دیا کہ یار CNIC کی شرط ہے، مگر وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ کیا CNIC کی شرط سے بچے لگائے بغیر ہم کیا ریٹیلرز اور ٹریڈرز کو ٹیکس کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بڑی تجاویز تھیں۔ تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم صرف جو ہے وہ جو روزانہ صبح شام باتیں کرتے ہیں کہ ٹریڈر ٹیکس نہیں دیتا، پراپرٹی والا ٹیکس نہیں دیتا، مگر وہ کیسے ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ اور پرابلم صرف پالیسی سائٹ کا نہیں ہے، انفورسمنٹ کا بھی ہے، FBR کے اسٹرکچر کا بھی ہے۔ FBR کو آٹونومس ہونا چاہیے۔ تیار ہوئی وہ فائنل رپورٹ ابھی تیار نہیں ہوئی، آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ آگے وہ اس کا کیا بنے گا، بٹ فار سم ریزن، چاہے ٹیکنیکل وجہ تھی، گورنمنٹ چلی گئی، اس وجہ سے ڈی نوٹیفائی کرنا پڑا ہے، بٹ
میرے نزدیک چاہے یہ ریفارم نہیں، کمیشن مگر وہ کام تو ہوا ہے نا، آپ لوگ بیٹھ کے اس کو لکھ کے فائنل تو کر دینا، اس میں کیا جاتا ہے؟ آپ یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، یہ ہسٹورک کام ہے، کر کے پبلش کر دیں اس کو۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں ٹیکس ریفارم کمیشن، چاہے پاس میں بھی ٹیکس ریفارم کمیشن بہت بنے، میرے نزدیک جو ہے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم 100 تجاویز دے رہے ہیں اس میں سے جو عمل جس پہ ہو جائے، عمل کیوں نہیں ہوتا اس کی ہمیں ریزن تلاش کرنی چاہیے، اور تاکہ اگر آگے ہم یہ کمیشن کام کرے یا کل اگلا کوئی اور کمیشن کام کرے، ہم جب تک اس ریزن کو انوائنڈ نہیں کریں گے، اس کو کریکٹ نہیں کریں گے، تو یہ کمیشن بناتے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آصف ہارون صاحب، آپ پاکستان کے لیڈنگ ٹیکس افیئرز ایکسپرٹ ہیں، آپ کی کمپنی پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے، تو یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ یار یہ تو بالکل ایزی ہے نا، یہ تو آپ کر دو، اس سے تو آپ کے ٹیکس کی بیس میں فوراً اضافہ ہوگا، کوئک اضافہ ہوگا، اس میں کوئی محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو کہ آپ کو بالکل آپ حیران رہ جاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ چلے وہ باتیں کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ریٹن آن دا وال ہے، جو مجھے ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنی آسان چیزیں پہ کیوں نہیں ہو پاتی ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکس ریفارمز، باتیں ساری پولیٹیکل نہیں، پہلے تو آپ آسان چیزیں بتائیں نا۔ نہیں، آسان چیزیں تو بہت سمپل سی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ اگر پراپرٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم انکم کے جو ٹیکسیشن کے ذرائع ہیں، اگر وہ گورنمنٹ پراپر طریقے سے اس کو ٹیپ نہیں کر پاتی بیکاز کہ کیش اکنامی ہے، مگر وہ جو ان ٹیکس انکم ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ایسٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گی، وہ کہیں نہ کہیں ایکسپینسز کے اندر نظر آئے گی۔ تو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں۔ جیسے پراپرٹی کی اگر ہم بات کریں تو پراپرٹی کا ڈیٹا اگر پروونسز کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ FBR کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اساسے بینکوں کے اندر اگر آپ کے پاس 7-8 کروڑ کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے، مگر وہ ڈیٹا انفولڈ ہو کے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے ریکنسائل کریں اور اس کو نکالیں کہ کون سے بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی سمپل چیزیں۔ ریٹیلرز کی اگر ہم بات کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریٹیلر کو کہیں آپ CNIC لیں، لیکن وہ ایک عجیب سی نیوسنس ہے۔ ہم نے اس کا بڑا آسان طریقہ بتایا تھا کہ ریٹیلر جن لوگوں سے مال خریدتے ہیں ان لوگوں سے وہ ڈیٹا لیں، اور اس کو ایک ہم نے بڑا آسان طریقہ بتایا تھا کہ وہ کیسے ریٹیلرز کی سیل کو پکڑنے کے لیے ریٹیلر کی پرچیزز کو پکڑ لیں آپ، تو وہ چیزیں آسانی سے میپنگ ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری ایسی آسان چیزیں جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے کہ ہر بار یہ تجاویز بہت ساری آتی ہیں، ہم نے دی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تجاویز دیتے ہیں۔ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اونرشپ آف دی اسٹیٹ جو ہے نا، وہ ٹیکس ریفارمز کی وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دوسرا ایک پرابلم ہے، جو ہماری جو ادارہ ہے FBR کا، اس کے اندر بیوروکریسی آبویسلی ان کی طرف سے بھی ایک نیچرل ہے، ریزسٹنس ہے کہ اسٹیٹس کو میں چلنا چاہتے ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج۔ تو مطلب ہماری تجاویز کا فوکس یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف اس کو ٹیکس کرنا ہے، اس کو ٹیکس کرنا ہے، ہم کام کر رہے تھے۔ اور آپ نے یہ دیکھا اس دوران جو آپ کا تجربہ ہے، جو اس کمیشن کے کام میں بھی دیکھا کہ اصل میں اس کے لیے تو ہمیں ڈیٹا چاہیے نا، ڈیٹا از دا کی۔ ڈیٹا کا ایشو نہیں ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نادرا کے پاس اتنا ڈیٹا ہے، FBR کے پاس اتنا ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کے فائلز میں اتنا ڈیٹا ہے، کہ ڈیٹا از ناٹ این ایشو، اور ڈیٹا کو صرف آپ نے ایک طرح سنک کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی بیسک ریزن ہے ٹپیکل بیوروکریٹک جو ہوتی ہے نا ان کی آپس کی۔ اب نادرا کہتا ہے کہ اگر ڈیٹا میرے پاس ہے تو میں اس کو کنورٹ کر کے میں اس کو مارکیٹنگ کروں گا، FBR کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے ڈیٹا مجھے دینا ہے، میں نے ٹیکس اسسمنٹ میں نے کرنی ہے۔ اب دونوں حکومت پاکستان کے ادارے ہیں، اب یہ چیزیں ریکنسائل ہو جانی چاہیے۔ ایک چیز اگر انفارمیشن ہمارے پاس ہے تو وہ کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی ایکشنیبل انفارمیشن کے اندر؟ اب جو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ ون پوائنٹ ایشو دیٹ کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا، انفارمیشن ہے تو انفارمیشن کنورٹ نہیں ہو رہی۔ ریفارمز جو ہے نا وہ ہم نے بہت ڈفرینٹ سٹیجز اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ریفارمز لانی ہے۔ ٹیکس لیٹیگیشن ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ FBR کی IT کیپیبلٹی کو امپروو کرنا ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس کا آپ کو IT ایکسپرٹ چاہیے، میں نہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا۔ پالیسی کے اندر ڈفرینٹ ریفارمز چاہیے، انفورسمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ریفارمز چاہیے، ایڈمنسٹریشن کے اندر الگ ریفارمز چاہیے۔ FBR ایز اے ہول اینٹیٹی کیا گورنمنٹ کا پارٹ رہنا چاہیے یا اسٹیٹ بینک کی طرح ایک الگ کارپوریٹ ادارہ بننا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ جناب آصف ہارون، پاکستان کے نامور سینئر ٹیکس ماہر ہمارے ساتھ تھے، ممبر بھی تھے یہ جو ٹیکس اصلاحات کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس اصلاحات کا کیا بنا، اس کی سفارشات کا کیا بنا، کس طریقے سے یہ پوری ایفرٹ ضائع ہو گئی۔ ایک ٹریجڈی ہے جس کی کہانی آپ سن رہے تھے، اور کتنا آسان ہے اگر ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے اور ٹیکس بارے نیارے جو چوروں کے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آئیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے اب 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کی نگراں وفاقی کابینہ کی تشکیل
تاحال صلاح مشوروں اور سوچ بچار کی کشمکش سے دوچار ہے۔ ابھی یہ کشمکش جاری ہے۔ پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے پس منظر میں نگران وفاقی کابینہ کے لیے پہلے یہ کرائیٹیریا طے کر دیا گیا ہے کہ یہ پروفیشنل ہونے چاہیے، غیر متنازع ہونے چاہیے، غیر سیاسی ہونے چاہیے اور یقینی طور پہ ایماندار بھی ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس تمام پیمانے کو اپنانے کے لیے اور اس کے لیے شخصیات ڈھونڈنا پاکستان میں ذرا اتنا آسان عمل نہیں ہے، کیونکہ ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں، متعلقہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جہاں موضوعی شخصیت ملتی ہے تو وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت پہ نہیں آنا، اور پھر ایسے لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے جو غیر موضوع ہیں یا سفارشی ہیں یا مختلف سیاسی لیڈرشپ کے نمائندہ ہیں یا ان کے سفارشی ہیں۔ بہرحال ان کو بھی ٹالنا ہے اور موضوع شخصیت کی تلاش ہے، کہیں پر ملتا ہے تو وہ ہے نہیں۔ پھر ایک اہم ڈیولپمنٹ میں وزارت خزانہ کے لیے حبیب بینک کے چیئرمین سلطان علانہ کا نام شارٹ لسٹ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ان کی نامزدگی تیار تھی کہ انہوں نے خود یاد دہانی کرائی حکام کو کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وزارت خزانہ کا یہ ایک بہت کلیدی فیصلہ جو تھا وہ پھر غیر مؤثر ہو گیا۔ نئی تلاش شروع ہوئی، جس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق اب سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور جو کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرمین بھی ہیں، ورلڈ بینک سے متعلقہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام شارٹ لسٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب گوہر اعجاز مسلسل صنعت و تجارت کے لیے شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کے سابق مشیر برائے انرجی، اور پاکستان میں ویسے بھی انرجی امور کے بہت ماہر ہیں، کے کے بہت ہی کامیاب چیف ایگزیکٹو آفیسر رہ چکے تابش گوہر کا نام شارٹ لسٹ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یقینی طور پر جلیل عباس جیلانی صاحب بہت ٹاپ لسٹ پر ہیں وزارت خارجہ کے لیے، مگر دوسرے کئی نام ہیں۔ اور بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ فی الحال وفاقی کابینہ کی شکل سامنے نہیں آئی ہے، اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، حلف بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شاید یہ تمام مراحل کل عبور ہو جائیں۔ اسی دوران ایک بحران جنم لے رہا ہے نگران حکومتوں کے حوالے سے جو بلوچستان میں ہے، اور وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو پایا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے درمیان یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا، اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے ہوتا ہوا الیکشن کمیشن میں پہنچے گا، پھر الیکشن کمیشن اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جہاں کی نگران کابینہ کے بارے میں اطلاعات آئی تھی کہ وہ خالصتاً سیاسی ہے یا سیاسی کام کر رہی ہے یا جوڑ توڑ میں مصروف ہے، اس کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ کے پی کے میں ابھی نگران کابینہ، نئی نگران کابینہ کا انتظار جاری ہے۔ سنا ہے وہاں پہ بہت امپورٹنٹ سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کو حلف اٹھانا تھا نگران وزیر اعلیٰ کا، باوجود اب جناب مراد علی شاہ مزید ایک دن رہیں گے، شاید ان کی اپنی درخواست پہ مختلف وجوہات کی بنا پر، اور کل یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد نگران کابینہ سندھ کی یہ بھی ایک جدوجہد کا مرحلہ ہے۔ بہرحال فیصلہ سازوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی کابینہ ہو اور جو ساخت ہو نگران حکومتوں کی وہ غیر سیاسی ہو، وہ معتبر لوگ ہو، پروفیشنلز ہو اور ایماندار ہوں۔ اس دوران اطمینان اور سکون سے بلکہ بہتر انداز سے، کافی بہتر انداز سے، احسن انداز سے کام کر رہی ہے نگران کابینہ پنجاب کی، جہاں پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی بہت متحرک نظر آ رہے ہیں، دن رات ان کی ہم ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ممتاز سینئر جرنلسٹ، بہت ہی سیزنڈ نیوز اینالسٹ جناب حامد میر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ وفاقی کابینہ کے مسائل جو وہاں کی کشمکش ہے اس کا محور کیا ہے، کس وجہ سے اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا، اور دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ بہرحال حکومت جانی تھی، نگران حکومت آنی تھی، اس کے لیے کیا کوئی تیاری نہیں تھی پہلے سے کہ جب نگران حکومت کا وقت آئے گا، کابینہ کا وقت آئے گا تو کون لوگ اس میں شامل کیے جائیں گے؟ چلیں نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ تھا وہ تو کچھ پراسرار سا رہا، لیکن یہ اس کی تیاری کیوں نہیں تھی، اور اس وقت کیا مسائل ہیں؟ جی شکریہ کامران صاحب، آپ نے دو سوال پوچھے ہیں، تو جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا جواب تو بڑا ہی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نگران کابینہ میں بہت ہی ٹیلنٹڈ اور مستعد قسم کے غیر متنازع قسم کے لوگوں کو شامل کیا جائے، تو ایسے لوگوں سے
جب رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، اور کم از کم 3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے معذرت کیا ہے. اور وہ معذرت کی، ایک صاحب نے تو معذرت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی غیر متنازع قسم کے لوگ جو ہیں اس کیبنٹ میں شامل ہوں، لیکن آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ غیر متنازع ہیں؟ تو پاکستان میں تو کوئی بھی غیر متنازع آدمی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے زیادہ تر نام میڈیا میں انڈر ڈسکشن ہے، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں وزیر خزانہ کے حوالے سے یا وزیر خارجہ کے حوالے سے، اور بھی بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. یہ زیادہ تر وہ نام ہیں جو پچھلے سال جب مئی میں شہباز شریف صاحب راضی ہو گئے تھے اسمبلی توڑ کے الیکشن کروانے پہ، تو اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے نگران کابینہ کے لیے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، لیکن پچھلے 2 دن میں جو لوگوں سے رابطہ ہوا ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے معذرت کی ہے. اور جو دوسری اس کی آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں اسلام آباد میں کہ تیاری تو بہت کی گئی تھی، لیکن جب متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ 3 مہینے کی نہیں 6 مہینے کی ہے، تو ایک سوال کیا گیا، ایک جو صاحب تھے ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ 6 مہینے کی اگر آپ حکومت لا رہے ہیں تو اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسز کیا ہوں گی؟ تو کانسٹیٹیوشنل بیسز کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ویل ریپیوٹڈ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں اتنا کام کیا ہے اور ان کا ایک نام ہے، تو وہ صرف 3 مہینے یا 6 مہینے کی حکومت کے لیے اپنا پروفیشنل کیریئر خراب تو نہیں نہ کریں گے. اور اگر 3 مہینے سے آگے جانا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن بڑی واضح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. تو جن لوگوں کو یہ آفر کی جا رہی ہے ان کو مطمئن کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے. تو جب وہ مطمئن ہو جائیں گے شاید کل کابینہ تو تشکیل دینی ہے نا، نگران کابینہ تو تشکیل دینی ہے. اب اس کے لیے بہت زیادہ تو اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. اب جو بھی ہونا ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آخری مرحلے میں ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں جس سے کہ اس نگران حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہو. لیکن وہی بات ہے نا کہ جو کریڈیبل لوگ آئیں گے تو ان کو پھر اپنی کریڈیبلٹی کو بچانا ہے. تو اگر نگران حکومت روزانہ پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی اور اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر مخصوص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور کچھ ایسے لوگ بھی ٹارگٹ ہو جائیں جن کا خیال ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا تو بڑی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ بہت محتاط ہیں اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے معذرت تو عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہاں کی تو چلیں یہ کیفیت آپ نے بیان کی، بلوچستان میں تو ایک ایسا بحران ہے جو کہ ہم نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا. وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے سیاسی قوتوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے وہاں ایک اچھا خاصا سیریس سٹیل میٹ ہے. جی یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو پھڈا ہے وہ صرف چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نہیں تھا، دونوں طرف بہت سی سیاسی جماعتیں تھیں اور اس میں کچھ ایسی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنا چیف منسٹر لانے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ اس وقت جو کرنٹ نگران وزیر اعظم ہیں وہ ان کے شدید مخالف ہیں. تو ان کو اپنی پولیٹیکل سروائیول خطرے میں نظر آ رہی ہے، تو ان کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی مرضی کا چیف منسٹر جو ہے وہ بلوچستان میں آ جائے تاکہ ان کو جو صحیح یا غلط انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ان کے جو خدشات ہیں یا ان کو جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ خطرات ختم ہو جائیں. اور اس میں کچھ اہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور شاید اسی لیے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جے یو آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات کیا ہے اور بھی سیاسی جماعتوں سے ان کا رابطہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب بلوچستان کے نگران چیف منسٹر کا نام سامنے آئے گا، پتہ نہیں یہ پارلیمانی کمیٹی بھی اس پہ اتفاق رائے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن جو ہے
وہ اعلان کرے گا تو اس پہ یہ کافی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہوگی. گویا وزیر اعظم کی نامزدگی بلوچستان سے بلوچستان کے اندر سیاسی انتشار کا باعث بن رہی ہے، یا اس میں اس کا اضافے کا باعث بن رہی ہے، یا ایک سیاسی چپ خلش کا باعث بن رہی ہے؟ سیاسی ہم آہنگی کی اگر توقع تھی تو یہ غلط تھی. جی ہاں، یہ آپ کو ابھی صرف ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز ایسی نظر آ رہی ہیں جو کہ نگران وزیر اعظم پر اعتراض کر رہی ہیں، اور آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو خط لکھا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو بھی ابھی کوئی اچھی امید ہے. ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اور کسی بھی شخص کی کارکردگی کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ ایسی کنٹروورسیز کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اگر ان کے پیچھے، ان کنٹروورسیز کے پیچھے کچھ پولیٹیکل لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ معاملہ جو ہے اس کو ختم نہ کیا گیا تو اس سے جو نگران حکومت ہوگی اس کے لیے کافی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے. اچھا، یہ بتائیں کہ کے پی کے میں وہاں تو کابینہ بنی تھی، پھر پوری کابینہ فارغ کر دی گئی، اس کے بعد سے نئی تعیناتیاں نہیں ہوئی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. دیکھیں، وہاں پہ پہلے بھی جو کابینہ بنی تھی اور جو لوگ لائے گئے تھے وہ 3-4 لوگوں کے صلاح مشورے سے ہوئے تھے، اور ان میں سے جو ایک صاحب ہیں ہمارے محترم پرویز خٹک صاحب، اب انہوں نے ایک نئی پارٹی بھی بنا لی ہے. تو پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ جو لائے گئے تھے ان میں ان کا مشورہ شامل تھا، پھر جو کچھ لوگ ہٹائے گئے ہیں تو اس میں بھی ان کا مشورہ شامل ہے، اور اب جو مزید نئے لوگ لائے جائیں گے اس میں بھی ان کا مشورہ شامل ہے. تو اگر خیبر پختونخوا کی جو نگران کابینہ ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور کچھ نئے لوگ لائے جا رہے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ جو یا تو پہلا فیصلہ غلط تھا یا جو اب فیصلہ ہوگا وہ غلط ہے. بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ وہ پرویز خٹک صاحب یا جو بھی لوگ وہاں پہ نئے ریپلیسمنٹ لے کے آئیں گے وہ ایسے لوگوں کو لائیں گے کہ جن کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے کوٹے سے آئے ہیں. یہ فرمائیے کہ حامد میر صاحب کہ یہ الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ الیکشن کا سال ہے، اب ویسے تو بنیادی طور پہ نومبر میں، اکتوبر میں الیکشن، نومبر میں الیکشن ہونے تھے ہر صورت میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اچانک سو گیا ہے. پاکستان میں کسی کی الیکشن ترجیح نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ایک لفظ ہم نے جب سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ آیا ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ڈی لیمیٹیشن وغیرہ کی بات آئی ہے، ہم نے ایک لفظ نہیں سنا. 3 اجلاس کی خبریں سنی ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو کون سا سانپ سونگھ گیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو سانپ نہیں سونگا. الیکشن کمیشن شاید کسی ڈنڈے سے خوف زدہ ہے جس کے ذریعے سانپ کا سر ہمیشہ کچل دیا جاتا ہے. تو وہ جو ڈنڈا ہے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن تھر تھر کانپ رہا ہے، ایک کونے میں کھڑا ہے. حالانکہ آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ویری کلیئر، بہت واضح ہے کہ جب کوئی اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کیا جائے گا تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ اس نے آئین کے مطابق جو اس کی ذمہ داری ہے اس نے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. لیکن اب کچھ سیاسی لوگ جو ہیں ان کے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک کہانی گھڑی ہے، ایک ایکسکیوز بنایا ہے کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس نے نئی مردم شماری کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور جو الیکشن ہے جی وہ 90 دن میں نہیں ہوگا اور وہ جناب فروری یا مارچ 2024 تک جائے گا. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ جو ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے، ایک بہانہ تراشا گیا ہے، اس بہانے کو وہ کوئی آئینی لباس پہنائے. تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک کونے میں کھڑا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور اس کو کسی ایسے لباس کا انتظار ہے جو کہ آئین کے مطابق ہو، اور وہ لباس جو ہے اس کو اس ایک جعلی من گھڑت آرگومنٹ کے اوپر ڈال کے تو پھر الیکشن کمیشن کہے جی وہ ہو جی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن وقت پہ نہیں کروا سکتے. تو اس لیے جناب الیکشن جو ہے وہ 2023 میں نہیں ہوگا جی، وہ 2024 میں ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے،
اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی رضا لیکن ربانی صاحب نے اس میں درست کہا تو تھا کوئی سینٹ میں کہ وہ کسی راجواڑے میں آگے ہیں. کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے، کوئی عجوبہ تو نہیں ہے. آپ سمیت بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پہلے سے بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم سمیت کہ الیکشن تو نہیں ہونے نومبر میں اس سال 2023 میں، تو اس کے لیے اب اتنا کوئی کشمکش کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک سادہ سا طے اصول ہے جس کے تحت کچھ فیصلے ہو گئے ہیں اور اب اس کا اعلان ہونا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ یہ کامران صاحب یہ اصول نہیں ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، ایک آرگومنٹ ہے جو کریٹ کیا گیا، جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا. اور یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جب حکومت ختم ہوگی شہباز شریف صاحب کی تو الیکشن کمیشن وقت پہ الیکشن نہیں کروائے گا، اس لیے کہ اس حکومت کے وزراء جو ہیں وہ یہ کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں سنا رہے تھے کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس سال تو نہیں ہوگا. لیکن جو اصل جو ایک آئینی حقیقت ہے وہ ہے آئین کا آرٹیکل 224. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ایک سیاسی ایجنڈا دیا گیا ہے. کچھ سیاسی جماعتوں اور کچھ سیاسی عناصر کا جو ذاتی اور سیاسی مفاد ہے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے تو اس کو ایک آئینی جواز تلاش کرنا ہے. اب جو آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی عابد زبیری صاحب نے، اگر اس کی سماعت شروع ہو گئی تو جب عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پوچھے گی جی بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 224 ہے اس کے تحت جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو کیسے ادا نہیں کر سکتے، تو الیکشن کمیشن نے کوئی آرگومنٹ تو دینا ہے نا. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جی کہ وہاں پہ کہ جی وہ اصل میں جی مجھے وہ سابق وزیر اعظم صاحب کی کابینہ جو ہے وہ جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ بھائی آپ نے الیکشن ٹائم پہ نہیں کروانا، اگر فلاں صاحب ڈسکوالیفائی نہ ہو گئے یا فلاں صاحب گرفتار نہ ہو گئے اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی جو ہے اس کا نشان اگر بیلٹ پیپر پہ آ گیا تو پھر بہت برا ہوگا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو آئینی جواز کو گھڑنا یہ الیکشن کمیشن کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ گھڑ کے دے دیا جائے گا اور وہ عدالت میں بولیں گے، پھر عدالت جانے اور الیکشن کمیشن جانے. بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی کابینہ کی تشکیل میں کچھ تعطل، بلوچستان میں نگران حکومت کے حوالے سے بحران کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہو سکا. کے پی کے منتظر ہے نئی نگران کابینہ کا، وہاں پر ایک عجب قصہ ہوا. 6 مہینے کے بعد جو پرانی نگران کابینہ تھی وہ فارغ کر دی گئی. پتہ چلا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کام کر رہی تھی، جوڑ توڑ وغیرہ کر رہی تھی. سندھ میں فی الحال نئی نگران وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہوا ہے. نگران کابینہ سندھ کی ابھی دور ہے. اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی پراسرار خاموشی آج بھی جاری رہی، وہاں آج ایک اور اجلاس ہوا. اجلاس بہت ہو رہے ہیں مگر خاموشی برقرار ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہہ چکی ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے ہیں، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ الیکشن آگے بڑھ گئے. 6 مہینے 9 مہینے نہ جانے کتنے مہینے، مگر الیکشن کمیشن ایک حرف نہیں بولا ہے. یہ خاموشی اور اس پر مزید بات چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن کا سال ہے 2023 سے، الیکشن کا سال. نومبر میں آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں. ہم اس وقت اگست کے مہینے کے وسط کو کراس کر چکے ہیں اور نگران حکومت آ چکی ہے، گزشتہ حکومت جا چکی ہے، ایک نئی مردم شماری کی منظوری ہو چکی ہے، اس کو 10 دن ہو گئے ہیں، قومی اسمبلی تحلیل ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے. ملک میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نگراں حکومت ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا فی الحال کوئی نام و نشان نہیں ہے. گزشتہ 10 دن میں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اعلامیہ نہیں دیکھا، کوئی گفتگو نہیں دیکھی. ایک خاموشی ہے، ایک پراسرار خاموشی ہے جو کہ طاری ہے. شہباز حکومت کی جانب سے اپنی رخصتی سے صرف 4 دن پہلے نئی مردم شماری کی منظوری سے الیکشن میں التوا تو طے ہے، لیکن اس تاخیر کے مہینے اور سال طے نہیں ہے کہ یہ کتنے مہینوں کی ہوگی یا کتنے سال کی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ روزانہ یا ہر کچھ دن کے بعد ایک میٹنگ ضرور کرتے ہیں. اس کا بتایا جاتا ہے کہ اجلاس ہو رہے ہیں مگر یہ سب کے سب بے نتیجہ ختم ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں نہ میڈیا کو کچھ بتایا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اعلامیہ نکالا جاتا ہے. اور الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کا یہ انداز ناقابل فہم ہے. آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، نشستن، گفتن، برخاستن بالکل ویسے ہی ہوا جیسے پہلے 2-3 اجلاس ہوئے تھے. نئی حلقہ بندیوں کے آغاز اور پھر الیکشن کی تاریخ اور اس کی تیاریوں سے متعلق نہ کوئی فیصلہ آیا، نہ کوئی اعلامیہ. آج بھی الیکشن کمیشن نے مزید مشاورت کے لیے ایک اور اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. لگتا ہے قوم کے ساتھ کوئی مذاق ہے.
حیران کن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اجلاس کرتا ہے اور پھر وہی خاموشی ہے جو کہ پچھلے اجلاس کے بعد نظر آتی ہے۔ بظاہر الیکشن کمیشن پراسرار لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی گرین سگنل کا انتظار ہو، جبکہ لگتا یہ بھی ہے کہ الیکشن کے طویل التوا کے حوالے سے جان بوجھ کر غیر یقینی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب قیاس آرائیاں تو یہاں تک ہونے لگی ہے کہ نہ جانے 2024 میں بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن میں جاری پراسرار خاموشی کی کیفیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف معروف سینئر صحافی عدیل وڑائچ۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ قوم الیکشن کے سال میں ہے، حکومت جا چکی ہے، نگران حکومت آ چکی ہے، نومبر میں الیکشن ہونے آئینی لحاظ سے، اجلاس در اجلاس ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن ایک لفظ بھی نہیں بول رہا اور خاموشی ہے، پراسرار خاموشی ہے، لیت و لال کھلے عام ہو رہا ہے۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کامران صاحب، آج چوتھا اجلاس تھا جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر نے کی، لیکن اس چوتھے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، بے نتیجہ رہا۔ کل دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے اپنی خواہش پر یہ فرمائش کر کے یہ تجاویز دی تھی کہ یہ الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہمارا اختیار ہونا چاہیے، اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی اور لیجسلیشن کے نتیجے میں قانون سازی کے ذریعے یہ اختیار جو ہے الیکشن کمیشن کو دیا گیا اور صدر سے یہ اختیار لے لیا گیا، لیکن آئین میں یہ اختیار ابھی تک صدر کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود نہ تو صدر کی جانب سے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کرتے ہوئے تاریخ دی گئی اور نہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں جو بریفنگ دی جاتی ہے اس کے بعد کافی حد تک قائل تو ہے الیکشن کمیشن، لیکن یہ بتائیے کہ وہ گتھی کیا ہے، وہ کیا گتھی ہے جو کہ 4 اجلاس میں نہیں سلجھ پا رہی؟ کیا وہ مسئلے مسائل ہیں؟ اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن کو لازم ہے کہ قوم کو اعتماد ملے۔ الیکشن کا سال ہے، 2 مہینے بعد 2.5 مہینے 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں، تو آفٹر آل کیوں، اور وہ کیا گتھی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مخمصہ ہے؟ الیکشن کمیشن کو ابھی تاریخ اناؤنس کرنے کے بجائے مہینہ اناؤنس کرنے میں بھی ہچکچا رہا ہے کہ یعنی اس نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، یہ آئینی تقاضا ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت، اس کے لیے ہمیں 4 مہینے چاہیے جو کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے، اس کے بعد تقریباً 52-53 دن کا الیکشن شیڈول کا پروسیس ہے، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک وہ مہینہ بھی اناؤنس کرنے سے قاصر ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ جو ڈیٹ دی تھی 8 اکتوبر کی، ابھی تک ایون اس نے وہ بھی وڈرا آفیشلی نہیں کی۔ اگر الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں میں جانا ہے تو اس حوالے سے یہ واضح طور پہ بتانا ہوگا، تو الیکشن کمیشن وہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد حلقہ بندیوں میں بھی نہیں جا سکا، تو یعنی حلقہ بندیوں میں جب تک وہ نہیں جاتا، بات ہے نا کہ یہ تو الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہے، سکندر سلطان راجہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے صرف حلقہ بندیوں کے لیے انہیں 4 مہینے چاہیے۔ گویا کہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے، 4-5 مہینے کا کام ہے، تو کام فوراً شروع کرے نا، اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یا پہلے غلط کہا تھا کہ 4 مہینے چاہیے، کہ یہ پھر بھی ایک الجھن میں پھنسا دیا ہم سب کو۔ وہ جب تک کامران صاحب کام شروع نہیں ہوتا تو یعنی جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنے دن انتخابات کے انعقاد میں یہ تاخیر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 4 مہینے کا، وہ الیکشن ایکٹ کے تحت پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ واقعی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس خاموشی کی وجہ، اور الیکشن کمیشن نہ تو اس پہ کوئی اعلامیہ جاری کر رہا ہے، وضاحت جاری نہیں کر رہا، اور الیکشن کمیشن نے اپنے جو ترجمان ہیں ان کو بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ اس حوالے سے کوئی لب کشائی نہ کی جائے، اور اس حوالے سے جب ہم کسی حتمی فیصلے پہ پہنچیں گے اس وقت ہی آگاہ کیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے جب ابھی یہ اس فیز میں داخل ہونا ہے، نئی مردم شماری والا جو معاملہ ہے، تو آج ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار نے جو مردم شماری کو چیلنج کر دیا ہے، تو یہ بھی اب بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ مردم شماری، اس کا اپنا مستقبل کیا ہوگا، اس کی بنیاد پہ یہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ تو یہ معاملہ البتہ الیکشن کمیشن یہ ذرائع بتاتے ہیں کم از کم فروری مارچ 2024
ذہن میں رکھیں معاملات اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ معاملات اگر لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، معاملات اگر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں تو ایسے صورت میں معاملات آگے بھی جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عدیل بڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں کہ شہباز حکومت تو چلی گئی، لیکن وہ جو زلزلہ، جو آفت، معاشی آفت چھوڑ گئی ہے، وہ ابھی اتنے آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ مصیبت فوراً حصے میں آئی۔ انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت نے کام شروع کیا، 2 ہی دن ہوئے ہیں مگر روپے کی قدر مزید 2% کم ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 17.5 روپے فی لیٹر بڑھ گئی، ڈیزل 20 روپے فی لیٹر بڑھ گیا۔ 2 دن میں تو انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے کوئی ایسا عذابی کام نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ یہ سب گزشتہ حکومت کا تحفہ ہے۔ اس پر روشنی ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ شہباز شریف کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت کی دوران معاشی مصیبتوں نے جنم لیا۔ پھلی پھولی اور توقعات کے مطابق اب ان معاشی آفتوں نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا استقبال شروع کر دیا ہے۔ برباد معیشت نے نگراں سیٹ اپ کو خوش آمدید کہنا شروع کیا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ روپے کی بے قدری اور اسٹاک مارکیٹ کی مندی نے ویلکم انوار الحق ویلکم کہنا شروع کر دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف تباہ حال معیشت نگراں حکومت کو سونپ کر اس ہفتے لندن روانہ ہونے والے ہیں۔ دوسری جانب مہنگائی کی نئی لہر نے انوار الحق کاکڑ کا خیر مقدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج پیٹرول 17.5 روپے لیٹر اور ڈیزل 20 روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ اب پیٹرول 290 روپے اور ڈیزل 293 روپے لیٹر کا ہو چکا ہے۔ لوگوں کے ہوش اڑ رہے ہیں۔ آج ہی سے ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو بھی اضافہ ہوا ہے۔ نگران دور حکومت کے ابتدائی 2 دنوں کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 7 روپے 33 پیسے مہنگا ہوا۔ گویا روپے کی قدر میں 2.5% کمی آئی اور ڈالر تقریباً 295 روپے سے اب اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 310 روپے بھی پار کر گیا ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر آپ اوپن مارکیٹ پہ جائیں گے تو 310 روپے میں بھی آپ کو ڈالر نہیں ملے گا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں بھی اس نے بھی ویلکم کیا انوار الحق کاکڑ کی حکومت کو اور 419 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ تقریباً 1% آج گری۔ پاکستان میں صرف 2 ہفتوں میں پیٹرول 37 روپے لیٹر اور ڈیزل 40 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلوے نے کل سے ٹرین کے کرایوں میں بھی 10% اضافہ کر دیا ہے، جبکہ انٹرسٹی بس ٹرانسپورٹرز نے 20 سے 30% کرائے ویسے ہی بڑھا دیے ہیں۔ بلا شبہ 15 دنوں میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے پاکستانیوں پر قیامت ڈھائی ہے۔ کراچی ہو یا لاہور، ہر جگہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہنگائی کی جلتی آگ پر تیل جھڑک رہی ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے جانے والی رخصت ہونے والی شہباز حکومت جولائی کے مہینے میں جاتے جاتے بجلی تقریباً 54 روپے فی یونٹ کر چکی تھی اور اس ہفتے سے بجلی کے نئے ٹیرف کے مطابق بل آ رہے ہیں اور عوام کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ 13 اتحادیوں کی حکومت معاشی مصیبتوں کے ایسے انبار لگا کر گئی جن کا بوجھ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بالکل ابتدا کے اندر ہی اب یہ بوجھ ان کے سر پہ گر رہا ہے، جس میں آہستہ آہستہ مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے پچھلے مالی سال کے معاشی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے ملکی معیشت کی تنزلی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پچھلے مالی سال ریمیٹنسز میں 14% کمی آئی، جبکہ ایکسپورٹس میں 12.7% کمی آئی۔ ایل ایس ایم یعنی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی 10% سے زیادہ کمی آ چکی ہے۔ قیامت خیز کیفیت ہے اور نئی حکومت آ چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ ابتدائی چند دن ہوئے ہیں، 2-3 دن ہوئے ہیں انوار الحق کاکڑ کی اس حکومت کا۔ آگے اس حکومت کا مستقبل، یہ معاشی مصیبتیں بات کرنے کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ممتاز تھنک ٹینک پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل میں ڈائریکٹر فار پاکستان عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بیچارے انوار الحق کاکڑ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ جانے والی حکومت ایسا کیا تھا کہ صرف 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ جو روپیہ جو ہے وہ 2% فردر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ پیٹرولیم پرائسز میں فوری طور پہ جو ہے وہ اتنا بڑا پھر 17 روپے کا اور 20 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ گویا کہ کیا یہ بس کسی صورت سے روکا انہوں نے اور پھر اس کیفیت پہ چھوڑ کے گئے کہ جاتے ہی 48 گھنٹوں کے اندر یہ قیامت ٹوٹ پڑے؟ شکریہ کامران صاحب۔ افسوس ہی ہوتا ہے آپ نے جو کامنٹس چلائے شہریوں کے وہ سن کے، کیونکہ یہ جو بک ہے سٹاپ کرتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف، بالخصوص اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف کی چوائس تھے ان کے اوپر،
تو جب آپ گیمکس کر کے اکنامک کامن سینس کو سائڈ پہ رکھ کے معیشت چلائیں گے تو وہی حال ہوگا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی. کل رات کو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کا، اور اگر ہم دیکھیں کہ ریمیٹنس میں وہاں کیا تبدیلی آئی اور پاکستان میں، تو ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی پی ڈی ایم کے چند مہینوں کے اندر ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کا پاکستان کو ریمیٹنسز کا نقصان ہوا. یہ صرف ریمیٹنس کی میں بات کر رہا ہوں. ایکسپورٹس پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ جہاں بھارت اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ماہانہ طور پہ اوسطاً 30 سے 40% بڑھیں پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر، پاکستان میں صرف وہ 4% بڑھیں. تو یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے جو کھلواڑ کیا معیشت کے ساتھ اس کا نتیجہ کیا ہوا. یہ سب ملا کے اب جو ہے ایک اور نیا طوفان مہنگائی کا ابھی تو آنا شروع ہوا ہے. اگین مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، یہ طوفان آنا شروع ہوا ہے اور کاکڑ صاحب کی جو حکومت ہے اس کو کافی ساری چیزیں ایسی کرنی کیا ہم ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھا سکتے ہیں، اگر ہم اس کو بیچارے کو سمجھائیں کہ اس پر یہ جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے، جو یہ مہنگائی ہو رہی ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، جو ہماری امپورٹڈ اشیاء کی تمام قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ، بنیادی وجہ اور کلیدی وجہ، بھرپور وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے معیشت کو گزشتہ حکومت نے چلایا، اسحاق ڈار نے چلایا، جس طرح سے روپے کی قدر کو جعلی طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ میں یہ بھونچال آیا، جس کی وجہ سے اب روپے کی قدر جو ہے وہ بے قابو ہوئی. اور کیونکہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، اس لیے یہ مہنگائی جو ہم پر اس کی آفت اور اس کی جو شدت ہے وہ کسی بھی ہمارے ہم پلہ ملک سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا روپیہ اتنا کمزور کر دیا جانے والی حکومت نے کہ یہ مصیبت ہماری، کیونکہ ہم ہر چیز امپورٹڈ، دال بھی ہماری امپورٹ، کھانے کا تیل بھی ہماری امپورٹ، ہمارا پیٹرول ڈیزل بھی امپورٹ، ہمارا بجلی بنانا بھی امپورٹ، اور یہ وہ تحفہ ہے جو جانے والی حکومت دے کے گئی، ظالم تحفہ. جی بالکل. اور آسان الفاظ میں اگر میں آپ سے کہوں کہ عام شہری ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے کہ نہیں تمہیں ڈائبٹیز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرتے رہیں، اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہے آپ سے، اسحاق ڈار نے آپ سے جھوٹ کہا اور پھر معلوم ہوا کہ آپ کی شوگر تو ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئی جہاں آپ کو گینگرین ہو گیا، اب آپ جو ہیں آئی سی یو میں بیٹھے ہیں. تو وہی حال اسحاق ڈار نے اس حکومت کے اور اس معیشت کے ساتھ کیا کہ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 200 سے نیچے میں ڈالر لے آؤں گا، اس اسٹریٹجی نے اتنا پریشر بلڈ اپ کیا آپ کی معیشت کے اندر ایک بار پھر کہ اب وہ جب انوائنڈ ہوگا، ابھی تو شروع ہوا ہے انوائنڈنگ کا پروسیس، اس کے اندر شہریوں کے اوپر اور زیادہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ کامران صاحب یہ ہے کہ سکسیسو حکومتوں نے انکلوڈنگ دا لاسٹ گورنمنٹ وہ ریفارمز ٹیکس سائٹ پہ نہیں کیے جو کرنے چاہیے. اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ عام شہری پہ تو یا سیلری کلاس پہ تو ٹیکس کا بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، سیل ٹیکس بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جو 17.5 ارب ڈالر سالانہ پاکستان میں امیروں کو مراد دیے جاتے ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں نظر نہیں آتا، شہریوں کو نظر نہیں آتا، لیکن مہنگائی کی صورت میں اس پہ آتا ہے. ظاہر صاحب اس کا ہم نے ذکر بھی کیا اور آپ نے ظاہر اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں تو ایک ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا شہباز شریف صاحب نے آ کے، اور پھر بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ اپنی حساب سے ساری تعیناتیں کی. وہاں کی جب ریکمنڈیشنز آئیں، وہ ساری چیزیں آئیں تو وہ ڈسٹ بن میں پھینکا، اس کمیشن کو ریپ کیا اور رخصت ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5% کا دنیا کا سب سے میزریبل ریشو ہے. اس کے باوجود یہ ٹیکس ریفارم اور اس کی جو کہ آئی ایم ایف کی بنیادی سب سے بڑی آپ سے جو مطالبہ ہے، اور ایک کھیل کھیلا، مذاق کیا، اس انبلیویبل سی سچویشن ہم نے دیکھی. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کھیل نہیں کھیلا گیا کامران صاحب، شہریوں سے جھوٹ کہا گیا کہ آپ کے اوپر جو ہے ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں، اگر آئی ایم ایف کے جو ٹیکس کے ریفارمز ہیں وہ اگر امپلیمنٹ کیے جائیں تو میرا ماننا ہے کہ عام شہری پہ ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ ایسے سارے سیکٹرز ہیں پاکستان میں جو ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ بھی ایک جو ہے ایک طرح سے عوام سے جھوٹ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں آپ کو ریلیف دینے کے لیے کام نہیں کر رہے. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو 17.5 ارب ڈالر سالانہ مراد میں دیے جاتے ہیں وہ لینے کو کوئی تیار نہیں. اور اس کی وجہ اگین یہی ہے کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ کلیپٹوکریسی ہے جہاں امیروں کے لیے ریلیف ہے، سبسڈیز ہیں، اور عام شہری کے لیے مہنگائی کا طوفان ہے. تو اب کیا
کیا بیسٹ سینیریو ہو سکتا ہے؟ یہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، اب اس میں کیئر ٹیکرز آئیں گے، بہرحال ابھی ایک خوف تو باقی ہے، جس دن تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اسحاق ڈار چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکے وزیر خزانہ، تو ان کا کوئی پپٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ ہو، تاکہ یہ جو تباہی ہے یہ آگے بڑھ سکے. اور وہ بھی خدشہ جو ہے وہ 100% تو ختم نہیں ہوا ہے، شاید بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ خدا نخواستہ یہ سوچ ہے، اور کوئی پروفیشنل کیبنٹ آئے، پروفیشنل فائنانس منسٹر آئے، پروفیشنل تمام معیشت سے ریلیٹڈ منسٹریز میں لوگ آئیں، تو پھر بیسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ کامران صاحب، بیسٹ کیس سینیریو شروعات جو ہوگی وہ سچائی سے ہوگی. تو جو بھی وزیر خزانہ کیئر ٹیکر بنے، میں تو پہلے ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ پاکستانی شہریوں سے معیشت کی سچائی بتائیں انہیں، اور پھر انہیں ایک روڈ میپ دے کہ جی آپ کے اوپر بوجھ بڑھے گا، لیکن ہم بوجھ ان لوگوں پہ بھی ڈالیں گے جو سالہ سال ٹیکس نیٹ سے باہر رہے ہیں اور سارا سال ملک سے لوٹ کر لیتے رہے ہیں ٹیکس کے مراد کی صورت میں. پھر دوسرا جو ہوگا، ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے یا ریٹیلرز کا مافیا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، ان کے اوپر کیا حکومت ہاتھ ڈالے گی کہ نہیں. اگر وہ ڈالنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عوام سے سچائی کی بنیاد پہ کانورزیشن کی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ عوام کو، شہریوں کو بھی، بلکہ بین الاقوامی اداروں کو بھی ایک کانفیڈنس دے سکیں گے کہ دس ٹائم یو مین بزنس. لیکن اگر سچائی سے ہی بات نہیں ہوگی کامران خان صاحب، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے بھی پروفیشنل لے آئیں، پہلا کام میرے نزدیک سچائی سے عوام کے ساتھ گفتگو کرنا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں 30-40 سال کے، انہیں ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، اس میں بوجھ بھی ڈلے گا، مہنگائی بھی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جو $17.5 ارب ہیں وہ کلیکٹ کیے جائیں گے ان لوگوں سے جو پچھلے 30 سال سے راضی نہیں ہیں یہ پیسے دینے کے لیے. شہری بہت شکریہ جناب عزیر یونس، ہمارے ساتھ واشنگٹن سے تھے. ڈائریکٹر فار پاکستان ہے معروف امریکن تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.